السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہوتی ہے اور رات کا آخری پہر شروع ہوتا ہے، یعنی رات کا آخری تہائی حصہ شروع ہوتا ہے، اس وقت اس کائنات میں ایک عجیب و غریب تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اردو میں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے ساتھ آسمان دنیا پر اترتا ہے، اور وہ کیسے اترتا ہے اس کی کیفیت ہمیں یا کسی اور کو نہیں معلوم۔ اور آسمان دنیا پر نزول فرمانے کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے ایک صدا اور آواز لگائی جاتی ہے، انا الملک، انا الملک، انا الملک، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں شہنشاہ۔ ہے کوئی جو دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی کہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے میں اس کے گناہ معاف کروں؟ ہے کوئی جو استغفار کرے میں اس کے استغفار کو قبول کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے روزی دوں؟ ذرا تصور کیجیے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اس دنیا کا کوئی امیر یا کوئی وزیر یا کوئی بادشاہ یہ اعلان کرے کہ مجھ سے جو چاہو لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، جو چاہو مانگو میں دوں گا؟ پھر کوئی شخص اپنا چھوٹا سا کشکول لے کر بادشاہ کے دربار میں جائے اور ادب کے ساتھ عرض کرے، جہاں پناہ میرے کشکول کو بھر دیجئے، اور جب آپ میرے کشکول کو بھریں گے تو آپ کی پوری سلطنت کے ایک ذرے میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ بادشاہ کہے، نہیں، تمہاری طلب بہت بڑی ہے، تمہاری مانگ بہت زیادہ ہے، میں تمہاری مانگ پوری نہیں کر سکتا؟ تو پھر فما ظنکم برب العالمین، آپ کا کیا خیال ہے رب العالمین کے بارے میں؟ آپ کا کیا گمان ہے اس رب کے بارے میں جو اگر تمام انسانوں، تمام جناتوں اور تمام مخلوقات کی تمام ضرورتیں ان کی خواہشوں کے مطابق پوری کر دے، پھر بھی اس کی ملکیت میں ایک قطرے اور ایک ذرے کی بھی کمی نہیں آ سکتی؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ خود اعلان کرے اور وہ نہ دے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ کہے مجھ سے مانگو، اور جب ہم مانگیں تو وہ کہے نہیں، میں تمہیں نہیں دے سکتا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ کہے تم مجھ سے معافی چاہو، اور پھر جب ہم اس سے معافی چاہیں تو وہ کہے نہیں، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اس سے روزی طلب کریں اور وہ کہے نہیں، تمہیں روزی دینا بہت مشکل ہے، میں تمہیں روزی نہیں دے سکتا؟ نہیں اے بھائی، نہیں، ایسا ہرگز ممکن نہیں کہ وہ خود اعلان کرے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور پھر جب ہم مانگیں تو وہ دے ہی نہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خود اعلان کرے مجھ سے استغفار کرو میں معاف کروں گا، روزی مانگو روزی دوں گا، شفا چاہو شفا دوں گا، حاجت بیان کرو حاجت روائی کروں گا، اور پھر جب ہم مانگیں تو وہ اپنا در بند کر لے۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر مجھے اور آپ کو اس رب سے کچھ چاہیے، اور اس طرح چاہیے کہ ہماری درخواست رد نہ کی جائے، اس طرح چاہیے کہ ہماری درخواست قبول کی جائے، اس طرح چاہیے کہ وہ ہمیں نواز بھی دے اور ہمیں اپنا بھی بنا لے، اس طرح چاہیے ہم اس سے اس طرح مانگیں کہ وہ ہمیں ہماری مانگ بھی دے دے اور ہمیں اپنا محبوب بھی بنا لے، تو فجر سے 1 گھنٹہ پہلے جاگیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں یہ دستور ہے کہ اگر ہمیں کامیابی چاہیے ہوتی ہے تو ہمیں بہت کچھ قربان کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت کا قرب چاہیے، اللہ کی نزدیکی چاہیے، تو ہمیں اپنی نیند کو تھوڑا سا قربان کرنا ہوگا۔ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، یعنی فجر کا وقت ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے جاگیں، اور جاگنے کے بعد سب سے پہلے بہترین طرح سے وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد جانماز پڑھائیں، اور 2 رکعت صلاۃ اللیل تہجد کی نماز ادا کریں، اور اس طرح ادا کریں کہ اس وقت ہمارے دماغ میں
ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں دنیا اور دنیا کی رنگینیوں کے بارے میں کوئی بات نہ ہو۔ ہم اس طرح وہ 2 رکعت نماز ادا کریں کہ ہمارے ذہن میں صرف اور صرف ہمارے رب کی تجلی ہو۔ وہ 2 رکعت نماز خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور اس 2 رکعت پڑھنے کے بعد 15 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جو قرآن کا حصہ یاد ہو، جو صورتیں ہمیں یاد ہوں، ان صورتوں کو پڑھیں، اور اس کے بعد کے 15 منٹ ہم اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یا سجدے میں جا کر اپنی زبان میں دعا کریں۔ اولاد چاہیے، اولاد کے لیے دعا کریں۔ رزق چاہیے، روزی کے لیے دعا کریں۔ ہمیں نوکری چاہیے، نوکری کے لیے دعا کریں۔ ہمیں شفا چاہیے، شفا کے لیے دعا کریں۔ مصیبت سے نجات چاہیے، نجات کے لیے دعا کریں۔ ہمیں جو کچھ چاہیے، دنیا کی چیز چاہیے یا آخرت کی کامیابی چاہیے، ہم سب کچھ اللہ رب العزت سے مانگیں، اور یہ دعا ہرگز نہ بھولیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اس کے بعد کے آخر کے جو 15 منٹ ہیں، ان 15 منٹ میں ہم استغفار کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ والا استغفار پڑھتا ہے، اگر وہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگا بھی ہو تو اللہ رب العزت اس کے اس بڑے جرم کو بھی اس استغفار کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم یہ استغفار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو میرے نیک بندے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ صبح کے وقت، سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو ہم استغفار کر کے اللہ کے ان نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے جن کی شان میں اللہ رب العزت کا قرآن مدح سرا ہے، جن کے شان میں اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، کہ یہ لوگ سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ 1 گھنٹے کا نظام الاوقات ہے کہ 1 گھنٹے کے شروع کے 15 منٹ میں 2 رکعت نماز، پھر اس کے بعد کے 15 منٹ میں قرآن پاک کی تلاوت، پھر اس کے بعد کے 15 منٹ میں دعا، اور آخر کے 15 منٹ میں استغفار۔ پھر دیکھیے آپ کی ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے، دیکھیے آپ کو غموں سے نجات کیسے ملتی ہے، دیکھیے کہ آپ کی پریشانیاں کیسے بھاگتی ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو تھامتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے آپ کس طرح قریب جاتے ہیں۔ ذرا تجربہ کیجئے۔ آج آپ نے یہ سب کچھ سنا، کیوں نہ ہم آج ہی اس پر عمل کریں؟ انشاءاللہ اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔